اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم۔ سورہ روم کا 4واں رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے جو تمہارے نفسوں کے اندر سے ہے، جن کے تم مالک ہو۔ کیا ان میں سے کوئی اس ملکیت میں شریک ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے تمہیں دیا ہے کہ وہ اور تم اس میں برابر ہو۔ کوئی بھی شخص یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کا غلام اس کی املاک میں اس کے برابر ہو جائے، اور کوئی کام کرتے وقت اس سے اسی طرح ڈرنا پڑے جیسے دو آزاد آدمی جو کاروبار میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہو ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں۔ اگر یہ بات یہ مشرک لوگ اپنے لیے گوارا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کی خدائیگی میں دوسروں کو کیسے شریک ٹھہراتے ہیں؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، لہٰذا تم یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف قائم رکھو۔ فطرۃ اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت پر چلو جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کو پہچانے، اس کی توحید کا قائل ہو اور اس کے پیغمبروں کے لائے ہوئے دین کی پیروی کرے۔ اسی کو آیت مبارکہ میں فطرت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، یعنی یہ فطری صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فرمائی ہے، اس صلاحیت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ماحول کے اثر سے انسان غلط راستے پر جا سکتا ہے، لیکن اس کی یہ صلاحیت ختم نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ جب بھی وہ ضد اور عناد کو چھوڑ کر حق پرستی کے جذبے سے غور کرے گا تو اس کی یہ صلاحیت کام دکھلائے گی اور وہ حق تک پہنچ جائے گا۔ ذالک الدین القیم، یہ دین قیم ہے، یہی بالکل سیدھا راستہ ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اللہ کی طرف رجوع ہو کر اس کی فطرت کا اتباع کرو اور اس سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، وہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے، ہر گروہ اپنے اپنے طریقے میں مگن ہے۔ انسان جب پہل دنیا میں آیا تو اس نے اسی فطری صلاحیت سے کام لے کر دین حق کو اختیار کیا، لیکن پھر لوگوں نے الگ الگ طریقے اختیار کر کے اپنے آپ کو مختلف مذاہب میں بانٹ لیا۔ اسی کو دین کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے اور فرقوں میں بٹ جانے سے تعبیر فرمایا گیا ہے اس آیت مبارکہ میں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی طرف رجوع ہو کر، پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کا کچھ مزہ چکھا دیتا ہے تو اچانک ان میں سے بعض لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اولاً تو انسان کی ایک عادت کا تذکرہ فرمایا، وہ یہ ہے کہ جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پوری توجہ کے ساتھ وہ اللہ کو پکارتے ہیں کہ یہ مصیبت دور ہو جائے۔ یہ تو مصیبت کے وقت ان کا عمل ہوتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازتا ہے تو اچانک ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے اللہ نے فرمایا فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تم مزے اڑاؤ، عن قریب کفر اور شرک اور ناشکری کا انجام دیکھ لو گے۔ وَإِذَا ذَقْنَا الْإِنسَانَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور اللہ کا ارشاد ہے جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو اس پر خوش ہوتے ہیں اور پھولے نہیں سماتے۔ ان کی یہ خوشی غفلت اور مستی کے حد تک پہنچ جاتی ہے اور نعمت دینے والے کو بھول جاتے ہیں اور اس کی نافرمانی میں لگ جاتے ہیں۔ اسی خوشی اور مستی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب الفرحین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ تو ہوا رحمت الہی کے ساتھ انسان کا معاملہ۔ اب اس کے مزاج کا دوسرا رخ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جب انہیں ان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے کوئی مصیبت انسان کو پہنچتی ہے
تو نا امید ہو کر آس توڑ بیٹھے رہتے ہیں، گویا کہ اب ان کو کوئی نعمت نہ ملے گی اور کوئی خیر نہ پہنچے گی۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یعنی تنگی کے مواقع پر مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے کے بجائے اولاً تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وسعت اور تنگی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت فرماتا ہے، جو ضروری نہیں کہ ہر ایک کی خواہشات کے مطابق ہو یا اس کی سمجھ میں بھی آ جائے۔ دوسرا، چونکہ وسعت اور تنگی اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، اس لیے تنگی کے مواقع میں اس کی طرف رجوع کر کے اس سے مدد مانگنی چاہیے اور وسعت کے زمانے میں اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا چاہیے۔ فآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل، گویا رزق تمام تر اللہ کی عطا ہے، اس لیے جو کچھ اس نے عطا فرمایا ہے وہ اسی کے حکم اور ہدایت کے مطابق خرچ ہونا چاہیے۔ اسی اللہ نے فرمایا فآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل، لہٰذا اس میں سے غریبوں، مسکینوں اور رشتہ داروں کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں وہ ان کو دینا ضروری ہے، اور دیتے وقت یہ اندیشہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے مال میں کمی آ جائے گی، کیونکہ ماقبل آیت میں اللہ نے صراحتاً فرما دیا کہ رزق کی کشادگی اور تنگی اللہ ہی کے قبضے میں ہے، وہ تمہیں حقوق کی ادائیگی کے بعد محروم نہیں فرمائے گا۔ چنانچہ آج تک نہیں دیکھا گیا ہے کہ حقوق ادا کرنے کے نتیجے میں کوئی مفلس ہو گیا ہو۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، اور یہ کہ جو تم سود دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھ جائے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سود کی آمدنی بڑھتی نہیں، یعنی سود لینے والا لیتا تو اسی ارادے سے ہے کہ اس سے اس کی دولت بڑھے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بڑھتی نہیں ہے، کیونکہ اولاً تو دنیا میں بھی حرام مال ہے، اگرچہ گنتی میں بڑھ جائے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ مال و دولت کا اصل فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کو اس سے آرام اور راحت نصیب ہو، لیکن حرام آمدنی کتنی ہی بڑھنے والی بکثرت دنیا میں بھی پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں اور انہیں راحت نصیب نہیں ہوتی، اور دوسرے نمبر پر دولت کا یہ بڑھنا آخرت میں کچھ کام نہیں آئے گا، اس کے برخلاف صدقات آخرت میں کام آتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سود سے محفوظ فرمائے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر اس نے تمہیں رزق دیا ہے، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ گویا انسان کو پیدا کرنے والا، انسان کو رزق دینے والا، انسان کو موت دینے والا، انسان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا اللہ تعالی ہے۔ جب زندگی، موت اور رزق تمام اختیارات اللہ کے دست قدرت میں ہے تو ہمیں اللہ کی عبادت اور اطاعت اور اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہر قسم کے نافرمانی اور گناہ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔